ایک مسلمان عالم کا تصور کریں۔ ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے نظریات کو کس نے چیلنج کیا؟ کس نے فلسفے کو نئی سمت میں گامزن کیا؟ کس کے خیالات اب بھی یورپ بھر کے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں؟ ایک عظیم انسان جس نے تاریخ میں خود ایک دور کی علامت ہے، حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی۔ آپ کیا سوچیں گے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈاکو جس نے اسے لوٹا، جس کی وجہ سے اس عظیم عالم کو اتنا وسیع علم حاصل ہوا؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں غالب ٹی وی اور ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الغزالی کو اتنا قیمتی شخص کس چیز نے بنایا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں مسلم دنیا کے حالات کیا تھے۔ اس وقت مسلم دنیا کی حالت نازک تھی۔ بطنیہ کے پیروکار جنہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، وہاں کی تمام فوجوں میں شامل ہو گئے اور خلافت عباسیہ پر حملہ کرتے رہے، جو کہ اسلام کا آخری گڑھ تھا۔ لیکن کچھ ایسا تھا جس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ تمام ترک قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور سلجوقی سلطنت بطنیہ کے ارادوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس بار بطنیہ کے ماننے والوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے معاشرے کے اندر سے اپنے عقائد پھیلانا شروع کر دیے۔ مسلم عقیدہ بطنی اور فلسفیانہ نظریات اور بدعتوں کی ضد میں تھا۔ اسلام کے مخالفوں کے خلاف زبردست مادی اور روحانی جدوجہد شروع ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس عرصے کے دوران مسلم دنیا کو ایک نجات و ہندک کی ضرورت تھی، ایک ایسے ذہین کی جو ان کے خیالات کو غلط ثابت کر سکے، جو حقیقی اسلامی عقیدے کو چیلنج کرتے تھے۔ یہیں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ الغزالی ایران کے توس نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ تعلیم کے لیے گورکن شہر گئے۔ 5 سال کی گہری تعلیم کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جائے پیدائش پر واپس جانے کے لیے سڑکوں پر نکلے، تاہم انہیں راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا اور آپ نے اپنے پاس موجود سب کچھ کھو دیا، بشمول وہ علمی کاغذات جو آپ نے 5 سال سے زائد عرصے میں تحریر کیے تھے۔ اس ڈر سے کہ وہ اپنے علم کا سرچشمہ کھو دیں گے، آپ نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا۔ آپ نے لیڈر کو بتایا کہ اس کے کاغذات میں وہ تمام علم موجود ہے جو اس نے 5 سالوں میں حاصل کیا، اور ان سے کہا کہ وہ اسے کم از کم اپنے کاغذات میں واپس کر دیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے انجانے میں الغزالی کو ایک جملہ کہا جو شاید آپ کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم علم والے ہو، لیکن جب میں تم سے کاغذات لیتا ہوں تو تم میں علم کی کمی آ گئی ہے۔ اسے دل میں بسانے کی بجائے آپ نے اسے کاغذات میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس نے آپ کے کاغذات واپس کر دیے۔ ڈاکو سے ایسے الفاظ کی توقع کوئی نہیں کرے گا، البتہ یہ الفاظ کہنے والے کی طرف نہیں بلکہ جس نے اسے یہ الفاظ کہے اس کی طرف دیکھ کر الغزالی نے انہیں اللہ کی طرف تنبیہ کے طور پر لیا۔ اب وہ نصابی کتب اور مطالعاتی کاغذات پر منحصر نہیں رہے تھے، وہ اب اور بھی سیکھنے کے خواہش مند تھے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں۔ چنانچہ آپ نے نیشا پور کا سفر کیا۔ اس کے بعد آپ نے امام الحرمین الجوینی سے تعلیم حاصل کی، جو اس وقت کے علم الکلام کے سب سے مشہور عالم تھے۔ سخت تعلیم کے ساتھ آپ نے شافعی فقہ، عقیدہ، منطق، حکمت اور فلسفہ کا مطالعہ کیا اور ان تمام شعبوں میں بھرپور علم حاصل کیا۔ وہ ایک مسلم ہیرو بننے کی راہ میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے استاد نے ان کو یہ کہہ کر خراج تحسین پیش کیا، الغزالی ایک گہرا سمندر ہے۔ اسلامی فقہ پر المنہول کے نام سے ایک کتاب لکھنے پر ان کے استاد نے الغزالی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، تم نے مجھے زندہ دفن کر دیا، کیا تم میرے مرنے تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ الغزالی شاندار ذہانت اور یادداشت کے مالک تھے۔ نظام الملک، ایک عظیم سیاست دان نے الغزالی کے علم اور ذہانت کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ الغزالی سنی اسلام کا دفاع کرنے اور باطنی تحریک کے نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک مثالی شخص ہیں، جس سے مسلم دنیا کے شدید خطرات لاحق تھے۔
کیونکہ بطنیہ کے ماننے والوں کو فوجی طاقت سے شکست نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو تحلیل کرنے کے لیے ان کے فلسفے کو غلط ثابت کرنا ضروری تھا۔ اس زمانے میں بطنیہ کے ماننے والے اپنے قائد حسن صباح کے ساتھ مل کر مسلم دنیا کو خون کی ہولی میں نہلا رہے تھے۔ وہ ان پڑھ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے اور انہیں قاتلوں کے طور پر کر رہے تھے۔ جب وہ اپنے اعلیٰ درجے کے دشمنوں کو اپنے طریقے سے قتل کر رہے تھے، مسلمان حکمران شدت سے اپنے ارد گرد سیاستدانوں کو قاتلوں کے ہاتھوں قتل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اس وجہ سے یہ تحریک بطنیہ کو تحلیل کرنے کا وقت تھا، اور یہ صرف ان کے فلسفے کو غلط ثابت کر کے ہی پورا کیا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے نظام الملک نے الغزالی کو بغداد مدعو کیا۔ بغداد اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ معروف سائنسی شہروں میں سے بھی ایک تھا، جہاں الغزالی کو بغداد کی نظامیہ میں ہیڈ ٹیچر کے طور پر مقرر کیا گیا، جو دنیا کے ابتدائی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انہیں آج کے قواعد کی روح سے یونیورسٹی کا صدر مقرر کیا گیا۔ الغزالی یہاں تقریباً 300 طلباء کو پڑھاتے تھے۔ آپ نے یونانی زبان سیکھی، فلسفے پر مطالعہ کیا اور بطنیہ کے نظریات بنیاد کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے دیرپا مطالعہ کے دوران آپ نے پایا کہ ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے خیالات میں خامیاں تھیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے فلسفی بھی تھے جو یونانی فلسفے کو اسلامی عقیدے کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگ کس طرح اسلام کی اصل فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کے تحفظ کے لیے آگے آئے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ بطنیہ کے پیروکار فلسفے اور منطق سے اپنے نظریات کو تقویت دیتے ہوئے لوگوں کو ان کے عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ الغزالی خود یہ سب کیسے سنبھال سکتے تھے؟ دراصل اسی چیز نے آپ کو امام الغزالی بنایا۔ ان تمام تفصیلی مطالعات اور تجزیوں کے بعد امام غزالی کے پاس یقیناً منصوبہ آ گیا۔ آپ نے فلسفیوں کے مقاصد کو نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں فلسفہ کا مقصد تفصیل سے بیان کیا اور فلسفہ کی تعریف بھی کی۔ اسی بنا پر وہ بہتر طور پر جانے جاتے ہیں اور فلسفیوں کی طرف سے بھی پسند کیے جاتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ فلسفے کے بارے میں اتنی تفصیلی اور درست معلومات کی نشاندہی کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ الغزالی ایک قابل فلسفی کے طور پر خیالات رکھتے تھے۔ اس وقت آپ نے کچھ ایسا کیا جس کی کوئی آپ سے توقع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے اپنی کتاب تحفۃ الفلاسفہ لکھی، جس کا مفہوم فلسفیوں کی عدم مطابقت ہے۔ آپ نے اس کتاب میں پائے جانے والے معقول اور منطقی شواہد کا استعمال کرتے ہوئے فلسفہ کے بعد مکاتب فکر اور بہت سے فلسفیوں کے خیالات کو غلط ثابت کیا، یہ کہہ کر کہ فلسفیوں کے فیصلے امتحان اور سائنس پر مبنی نہیں تھے بلکہ قیاس پر مبنی تھے، اور اس لیے ان میں اتفاق نہیں تھا۔ آپ نے اس وقت کے فلسفیوں پر تنقید کی کہ وہ اپنے خیالات کو مطلق سچائی کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ چونکہ الغزالی نے فلسفیوں کو چیلنج کرنے کے لیے ایک فلسفیانہ طریقہ استعمال کیا، اس لیے وہ فلسفے سے ٹکرانے والے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ در حقیقت آپ کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ مذہب اور مابعد الطبیعیات سے متعلق بعض معاملات میں مذہب کو حق کا دعویٰ کرنے کا حق ہے، فلسفے کا نہیں۔ دوستو، تحفۃ الفلاسفیہ، جس نے مذہب اور فلسفے کے تعلق کی بحث میں ایک نئے باب کا آغاز کیا، اسے عالمی فلسفے کے شاہکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے علماء اور دانشوروں کی کمیونٹی میں فلسفیانہ بحث کا کلچر کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کی۔ جب امام غزالی اس طرح کے سنگین معاملات پر کام کر رہے تھے، اس وقت تحریک بطنیہ کے رہنما جس نے صباح نے اپنے آپ کو معصوم، بے گناہ اور ایسا شخص قرار دیا جس سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو معصوم امام قرار دیا۔ بطنیہ کے دلائل جیسے کہ معصوم امام کے طور پر حقیقی علم کا منبع اور اس کی مرضی کے مطابق اس علم کا حصول، امام غزالی نے اپنے آپ کتاب فدائیۃ البطینیہ بطنیہ کی بدنامی میں غلط ثابت کیا ہے، لہٰذا آپ نے ان توہمات
اور بدعتوں کو ختم کر کے اسلامی نظریے کو واضح کیا، جو سنی اسلام کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفہ سے باہر بہوں کے اثر و رسوخ سے ابھرے تھے۔ اس سب کے بعد مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کی رہنمائی کے ساتھ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم دینی علماء کا احیاء لکھی، جس نے مسلم قوم کی تعمیر نو کے منصوبے کے طور پر کام کیا۔ اس کتاب میں اسلام کے بارے میں اہم معلومات اور تفصیلات موجود ہیں، اور اس وقت اس کی اشد ضرورت تھی۔ شیخ ابو محمد القازورانی نے امام غزالی کی کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تمام علوم غائب ہو جائیں تو بھی وہ سب سے احیاء اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور الغزالی ان کی کتاب کی تعریف کی۔ اسلام کو مسخ کرنے کی ان تمام جسمانی اور روحانی خطرات کے پیش نظر الغزالی نے اپنی 53 سال کی زندگی میں کامیابی کے ساتھ اسلامی عقیدے کو اس کے جوہر میں بدل دیا۔ الغزالی نے اسلامی عقیدے کے دفاع کے لیے لکھی گئی اپنی کتابوں سے جو کامیابی حاصل کی، اس نے انہیں ایک دلچسپ لقب دیا ہے۔ انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اسلام کا ثبوت، اور آپ کو صدی کا مجدد کہا گیا ہے۔ غزالی نے اپنے سواں عمری کی کتاب میں المناقد من الدلال سے بدعت سے رہنمائی تک میں اپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں اس طرح بات کی ہے کہ اپنی جوانی سے لے کر اب تک جب میں 50 سال سے زائد کا ہوا، میں کبھی بھی ان وسیع سمندروں میں غوطہ لگانے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے بزدلوں کو طرح نہیں بلکہ ایک بہادر آدمی کی طرح غصے سے بھرے سمندروں میں غوطہ لگایا۔ میں نے اپنے سامنے آنے والے ہر معاملے کا مقابلہ کیا۔ میں نے ہر چیلنج کو اچانک قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں میرے بچپن کے خوشگوار وقتوں میں تقلید سے پاک تھا اور ایسے عقائد کا پابند نہیں تھا جو بزرگوں سے وراثت میں ملے تھے۔ سامعین محترم، اب ہم سمجھے کہ وہ ایک عظیم عالم کیوں تھے۔ جب اسلام کے دشمنوں نے قرآن کے اصولوں کو مٹانے کے لیے اپنی فوجوں میں شمولیت اختیار کی، تو آپ تنہا ہوتے ہوئے بھی بے خوف ہو کر آگے بڑھے اور ہمیں بہادری کا سبق دیا۔ دوستو، 1111 عیسوی میں جس سال ان کا انتقال ہوا، نصف صدی پر محیط زندگی کے بعد فجر کے وقت ایک رات کی آخر میں آپ نے قرآن پڑھا۔ وضو اور نماز کے بعد امام غزالی بیٹھ کے اور ایک ایک کفن دریافت فرمایا۔ آپ نے کفن کو بوسہ دیا اور اسے اپنے چہرے پر لگایا اور پھر کہا، اے میرے آقا، میری بادشاہ، آپ کو حکم میرے لیے باعث برکت ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ تھوڑی دیر تک کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے کمرے میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ کفن پہنے ہوئے تھے، قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر پر ان کی ایک نظم لکھی ہوئی تھی، میرے رونے والے دوستوں کو بتاؤ جنہوں نے مجھے مردہ دیکھا، میرے درد مندی اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو کہو، یہ مت سمجھو کہ میں واقعی مر گیا ہوں، خدا کی قسم اسے موت کہنے سے بچو، میں چڑیا ہوں اور یہ جسم میرا پنجرہ ہے، میں پنجرے سے اڑ گیا اور لاش ہی رہ گئی۔ میں آج کی صبح تمہارے درمیان ایک مردہ آدمی کی طرح تھا، میں کچھ دیر زندہ رہا پھر کفن پہن لیا۔ یہ مت سمجھو کہ موت مستقل ہے، جان لو کہ یہ زندگی ہے اور اس کی بہت خواہش ہے۔ یہ مت سمجھو کہ موت تشدد اور درد ہے، یہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا ہے، جو تمہیں چاہیے لے لو اور اگلے راستے کے لیے تیار رہو۔ اگر آپ عقل والے ہیں، دنیا کسی اور چیز میں خود کو مصروف نہ کرنا۔ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے رحمت میں جگہ ملے، تو آپ پر بھی رحمتیں ہوں گی۔ ہم یہ جان کر چلے گے کہ آپ ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کے لیے میرے آخری الفاظ ہیں، اللہ آپ کو بچائے، اور کیا کہنے کو ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔